یہ ہندوستان میں دہلی میں ایک مدرسہ تھا، اب بھی ہے ایسا ہی، مدرسہ عبد الرب. یہ عبد الرب خان جو ہے دہلی میں کسی ڈھیرے میں لیٹا ہوا تھا، بھوکا پیاسا، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن تھا اٹا کٹا موٹا. بمبئی ایک جہاز آ کے روکا، اور جہاز کے لیے اس وقت کوئی ایسا لفظ بولا گیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی کپڑا بیچ رہا ہے. اب وہ کپڑا نہیں تھا، وہ اس پورے تجارت جہاز بردار، جو سامان بردار جہاز تھا، اس کی بات. اس عبد الرب نے سمجھا کہ ہاں مجھے کپڑے خریدنے ہیں، چلو ایک تھان. انہوں نے کہا کہ تھان لینا ہے کسی نے، ڈیرے میں آ کے وہ دلال نے کہا کسی نے تھان لینا ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہم کو جو کپڑا چاہیے دکان سے لے لیں گے. اس نے کہا ہاں مجھے لینا ہے. کتنے کہا ہے؟ انہوں نے کہا پیسے بعد میں دے گے، آپ ہاں کر لیں. چلا گیا. کچھ دنوں بعد وہ آیا، اس نے کہا وہ جو آپ نے تھان خریدا تھا نا، وہ اتنے لاکھ کا بکا ہے، تو اور تھان خریدوں آپ کے لیے یا پیسے دے دو؟ یہ اب سمجھ گیا. اس نے کہا نہیں پیسے دے دو. اس نے اس زمانے میں جو 8-10 لاکھ تھے وہ لا کے دے دیے. اس نے اسی شکریہ میں مدرسہ عبد الرب قائم کیا ہے. مدرسہ عبد الرب کے بہت سارے علماء یہاں ہیں جو فضلاء ہیں، اور اس کے اکثر اساتذہ دیوبند کے ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت اختیار کر لے، اور جو آخرت چاہتا ہے فلیتزہد، وہ کم پر اکتفا کر لے، بہت زیادہ مال پھیلائے نہیں. کیونکہ مال جیسے جیسے بڑھے گا ایسی فکریں پیدا ہوگی، پریشانیاں بڑھے گی، صدمات ساتھ آئیں گے. اکثر انبیاء علیہم السلام تجار تھے، بہت کم جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. چنانچہ ائمہ میں اختلاف ہوا کہ تجارت افضل ہے یا زراعت افضل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تجارت افضل ہے. خود بھی آپ بہت بڑے بزاز تھے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ زراعت افضل ہے. ہر چیز اپنے ہاتھ سے اگائی جاتی ہے، لائی جاتی ہے، کیڑے مکوڑے، چرند پرند درند سب سیر ہو جاتے ہیں. دلائل اپنی جگہ بڑی مضبوط ہے دونوں کی، لیکن تجارت کے دلائل بہت قوی ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 تجارتیں مشہور ہیں. ایک قبل النبوہ، جب آپ اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ شام گئے تھے، اس تجارت میں بہت فائدہ ہوا، اور اس میں وہ مشہور راہب نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ شخص مستقبل کا نبی بننے والا ہے، کیونکہ یہ جہاں جاتا ہے اس کے سر پر بادل منڈلاتے ہیں. اس سفر سے واپسی پر ابو طالب بھی حد درجے متاثر ہوا. چنانچہ آپ کی دیانت، صداقت اور امانت کا شہرہ سن کر مکہ مکرمہ کے اس رئیس اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر کے سفر پر چلے جائے. اور اس کا غلام میسرہ حضرت کے ہمراہ گیا. واپس آ کر کہتے اتنا فائدہ ہو چکا تھا کہ اتنا فائدہ خدیجہ کی پوری زندگی میں کسی تاجر نے نہیں دیا جو اس دفعہ حضرت نے لا کے دیا. اور میسرہ نے جو آپ کو واقعات سنائے خدیجہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس نکاح کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حضرت آپ کو اللہ نے تنگ دست پایا، ایک ایسی مالدار شریف گھرانے کی عفیفہ پاک دامن عورت سے آپ کی شادی کرائی کہ آپ غنی ہو گئے. غنی کا مطلب یہ کہ دنیا کی فکروں سے بے نیاز ہو گئے.
غنا اس قدر نعمت ہے کہ آدمی دین کا کام تسلی سے کر سکے، اور فقر اس قدر معیوب ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فقیر نے قمیص پہننا چاہا نماز کے لیے، ملنگ نے، تو قمیص پٹی ہوئی تھی، کہا یہ کیسے پٹ گئی؟ کسی نے کہا یہ چوہے نے کاٹا ہے۔ کہا چوہا کیسے جائے گا گھر سے؟ کہا بلی پالنی پڑے گی، اس زمانے میں یہ دستور تھا، بلی لے آیا کہیں سے، احسن العلوم سے ہی لے گیا ہوگا، یہاں بہت زیادہ ہے۔ 2-3 دن جب گزر گئے، بلی میاؤں 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 میاؤں، کسی نے پوچھا ملنگ نے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ بھوک لگی ہے اس کو، دودھ ڈالو۔ کہا دودھ کہاں سے لاؤں؟ کہا بکری کا دودھ ہونا چاہیے۔ ملنگ بادشاہ نے بکری خریدی۔ 2-4 دن اور گزر گیا، بکری بھوک لگی ہے اس شخص، اب وہ پیں پیں پیں، پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ پتے مانگ رہے۔ کہا پتے کہاں ہیں؟ کہا جنگل جانا پڑے گا۔ ملنگ بادشاہ نے بکری رسی سے پکڑی اور جنگل چلا گیا، پتے جاڑ رہا ہے۔ اب سوچ رہا ہے کہ کیا مصیبت، ایک کرتا پھٹ گیا، اس سے مصیبت بن گئی، تھوڑا اللہ کا یاد کرتا تو بھی ختم ہو گیا۔ دنیا کی فکریں جتنی بڑھتی ہے اس قدر پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو سب سے زیادہ جو توفیق عطا فرمائی ہے وہ توکل علی اللہ اور التصبر علی امور الدنیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کوئی تجارت فرمائی ہو اور حضرت خود تشریف لے گئے ہوں، اس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس بھی کسی کتاب کے حوالے سے ہو مجھے بتائے، کیونکہ نبوت کی تبلیغ اور دعوت الی اللہ کے بعد آپ اتنے مشغول ہو گئے کہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے تاجر مشہور تھے، ابو حنیفہ البزاز کے نام سے آپ یاد کیے جاتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب۔ امام محمد کی کتاب ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب، حلال رزق کمانا بڑی عبادت ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، فرض نمازوں کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، حج اور عبادات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کی روزی حلال ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے بال بچے اور اس کی ضروریات سب کے سب رزق حلال سے پوری ہوتی ہو۔ آج کل یہ کتاب شمس الائمہ سرخسی کی شرح کے ساتھ شائع ہے، لیکن افسوس کہ شائع کرنے والے نے نام غلط دے دیا، کتاب الکسب کے نام سے، اور پھر بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ محمد کی عبارت کہاں ہے اور شمس الائمہ کی کہاں ہے، لیکن 12 کتاب موجود ہے، اور اس کا نام ہے کتاب الکسب لامام محمد ابن الحسن الشیبانی۔ دنیا میں تجارات کے اصول پر اور فضائل پر اس سے بہتر کتاب نہیں ہوگی۔